دبئی اور پورے امارات کے آج کے جمعے کے خطبے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ نئے ہجری سال کی شروعات ہے، ہم اس کی مبارکباد دیتے ہیں آپ کو۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس اسلامی سال کی شروعات کب سے، کیوں اور کس عظیم واقعے سے ہوئی؟ یہ سال اس واقعے کی یاد دلاتا ہے جس نے پوری دنیا کا رخ بدل کر رکھ دیا، یعنی ہجرت کا وہ روشن اور تاریخی سفر جو محبت، قربانی اور جان دینے کی ایسی کہانی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہجرت کے سفر کی خوشخبری سنائی تو وہ خوشی سے رو پڑے۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حیرت سے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ انسان خوشی سے بھی رو سکتا ہے۔ یہ کیسی پرخلوص محبت تھی کہ حضرت ابو بکر جانتے تھے کہ یہ سفر خطرات سے بھرا ہوا ہے، مگر محبوب کا ساتھ پا کر آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ سفر شروع ہوا تو عشق کا عجیب منظر تھا۔ حضرت ابو بکر کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے۔ جب آپ نے پوچھا، ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب پیچھے سے دشمن کے آنے کا خیال آتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جب آگے سے چھپ کر وار کرنے والے کا دشمن کا ڈر ہوتا ہے تو آگے چلنے لگتا ہوں تاکہ ہر مصیبت سے پہلے میری جان آپ پر فدا ہو جائے۔ غار پہنچ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہیں ٹھہریں تاکہ میں اندر جا کر اسے صاف اور خطرات سے پاک کر لوں۔ غار پر پہنچ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہیں ٹھہریں تاکہ میں اندر جا کر اسے صاف اور خطرات سے پاک کر لوں۔ جب غار کے باہر دشمن بالکل قریب آ گئے تو حضرت ابو بکر کو اپنے محبوب کی جان کا خطرہ سامنے نظر آیا تو پریشانی کے عالم میں کہا کہ اگر انہوں نے اپنے قدموں کے نیچے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے یہ لوگ دشمن۔ اس وقت کائنات کے سب سے پرسکون دل نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تمہارا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ موجود ہے؟ اللہ نے وہ سکون اور مدد نازل فرمائی کہ کفر ناکام ہو گیا، اور جب خطرہ ٹلا تو سفر پھر شروع ہوا۔ ساری رات اور پورا دن چلنے کے بعد جب چلاتی دھوپ میں ایک چٹان کا سایہ نظر آیا تو صدیق اکبر نے اپنی تھکن بھول کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ یہاں آرام فرما لیجئے۔ خود پہرا دینے لگے، ایک چرواہے سے دودھ لے کر آئے، اور جب وہ ٹھنڈا دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ اسے نوش فرما لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیا ایمان اور کیا عشق تھا کہ دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پئیں، اور پیاس کس کی بجھ رہی ہے؟ حضرت ابو بکر کی بجھ رہی ہے۔ سچے عاشق کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ محبوب کی راحت میں اپنی راحت پاتا ہے۔ صحابہ کرام کی یہی سچی محبت ان کے اعمال اور کامل اتباع سے ظاہر ہوتی تھی۔ آخر کار ہجرت کا یہ مبارک سفر مکمل ہوا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو آپ کے پہنچنے سے پورا مدینہ روشن ہو گیا۔ صحابہ کرام کی اسی بے مثال وفاداری کو دیکھ کر ایک کہنے والے نے کیا سچ کہا تھا کہ میں نے دنیا میں کسی کو کسی سے ایسی محبت کرتے نہیں دیکھا جیسی محبت محمد کے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نبی سے ایسی ہی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وطن اور قیادت کو خیر، ترقی، امن سے مالا مال فرمائے، آمین۔